حضرات عزیز کا توجہ فرمائیے گا کہ یوں تو مذہب احناف کے اوپر بے شمار اعتراض کیے جاتے ہیں. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قیاس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور قرآن و سنت کو کم ترجیح دیتے ہیں، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ سنت نبی کی پیروی کرنے میں آپ تاخیر کرتے ہیں. انہی میں سے ایک اعتراض جو ہم پر کیا جاتا ہے کہ رفع الیدین، کہ آپ یہ سنت نبی ہے، آپ اس کو ترک کرتے ہیں، سنت کو نماز میں ترک کرتے ہیں. اسی کے متعلق چند ایک باتیں کر کے اجازت چاہوں گا کہ سب سے پہلے رفع الیدین کی طرف جانے سے پہلے آپ کچھ باتیں تمہید کے طور پر سنیں کہ جو کہ غیر مقلدین حضرات کے، تاکہ آپ غیر مقلدین حضرات کی جال میں نہ پھنسیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رفع الیدین کی احادیث جو ہیں یہ بے شمار موجود ہیں. صحاح ستہ کے اندر بے شمار احادیث موجود ہیں رفع الیدین کرنے کی، بے شک روایات موجود ہیں، لیکن وہ تمام کی تمام منسوخ ہیں. امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الاتقان کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں 124 آیات ایسی ہیں جن میں جہاد کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے جہاد کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن وہ تمام کی تمام آیات صرف اور صرف اس ایک آیت وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اس آیت مبارکہ سے تمام کی تمام 124 آیات منسوخ ہوگی. تو اسی طرح رفع الیدین کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ تمام کی تمام احادیث مبارکہ سے ہی منسوخ کی گئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بخاری شریف میں جو احادیث موجود ہیں، میں ان تمام کی تمام احادیث کے صحیح ہونے کو تسلیم بھی کرتا ہوں. وہ احادیث جو کہ غیر مقلدین حضرات اپنے مذہب کی تائید میں لاتے ہیں ان کو بھی مانتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بخاری شریف کی تمام احادیث قابل عمل نہیں ہیں. ان کی تمام احادیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا. قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن کا درجہ بلند ہے یا پھر بخاری شریف کا درجہ بلند ہے. یقیناً آپ کو کہنا پڑے گا کہ قرآن مجید کا درجہ بلند ہے. جب قرآن مجید کی 124 آیات ایک آیت سے منسوخ ہو سکتی ہیں تو صحاح ستہ کی حدیث کیوں نہیں منسوخ ہو سکتی؟ تیسری بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے جب بھی کوئی حدیث دلیل کے طور پر روایت کی جائے تو اس کے حدیث کے ضعیف ہونے کا سوال ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے، اور انہوں نے کئی حدیث ایسی بھی ذکر کی ہیں جو کہ 2 واسطوں سے ہم تک پہنچی ہیں، بلکہ ان کے کوئی ایسی حدیث بھی ہم تک پہنچی ہیں جو کہ ایک واسطے سے ہم تک پہنچی ہے. اسی طرح چوتھی بات کہ تمام کتب حدیث کے جتنے بھی مؤلفین ہیں سوائے امام محمد اور امام مالک کے، ان کی تمام کا زمانہ امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے کے بعد ہے. تو یہ کہنا کہ صحاح ستہ کے اندر یہ حدیث موجود نہیں، یہ بالکل باطل ہے. کیا صحابہ کرام کا جو عمل ہے وہ صحاح ستہ میں نہ ہو تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ صحابہ کرام کا یہ عمل نہیں ہے؟ کیا صحابہ کرام جو صحاح ستہ کے محتاج تھے؟ بالکل بھی نہیں. اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ یہ بخاری اور مسلم کے محتاج نہیں تھے. پانچویں بات یہ ہے کہ مسند امام اعظم کتاب میں احادیث کا کم ذکر ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو حدیث کا کم علم تھا. اس سے یہ کہنا لازم آئے گا کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی صحابی ہو اس نے حضور سے کچھ سنا اور کچھ دیکھا نہ ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی تابعی ہو اس نے صحابی سے کچھ دیکھا اور سنا نہ ہو. اگر اس نے لکھا اور مرتب نہیں کیا تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اسے نہیں پتہ. اس سے ہمیں یہ بھی کہنا لازم آئے گا کہ حضرت بکر صدیق ان سے کم احادیث روایت ہیں، تو ہم کیا یہی کہیں گے حضرت بکر صدیق کو کچھ نہیں معلوم تھا؟ بالکل بھی نہیں کہیں گے. تو اب آئیے چلتے ہیں رفع الیدین کی طرف. رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت، اور سجدہ میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت، یہ تمام صورتیں جو ہیں قبل یعنی کہ شروع اسلام میں مشروع تھی. اب یہ تمام کی تمام صورتیں منسوخ ہو گئی ہیں سوائے تکبیر تحریمہ کے. تکبیر تحریمہ میں جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں صرف اور صرف وہ مشروع ہے، باقی تمام کی تمام منسوخ ہیں. لطف کی بات یہ ہے کہ غیر مقلدین حضرات جو ہے نا وہ بھی دوسری رکعت کے بعد جب اٹھتے ہیں تیسری رکعت والی رفع الیدین نہیں کرتے، اور سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین نہیں کرتے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بخاری شریف میں اگرچہ یہ حدیث بھی موجود ہیں انہوں نے بھی اس کو ترک کیا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بخاری شریف کو بھی ترک کیا جا سکتا ہے، اس کی احادیث کو ترک کیا جا سکتا ہے. اب اگر اس طرح کا مسئلہ کھڑا ہو جائے تو قواعد و ضوابط کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اگر دونوں احادیث کو تطبیق دینا ممکن ہو تو تطبیق دیں گے، اگر تطبیق دینا ممکن نہ ہو تو پھر ناسخ منسوخ کی طرف دیکھیں گے. کیا اس حدیث کا کوئی ناسخ موجود ہے؟ اگر کوئی ناسخ موجود ہو تو منسوخ کو ترک کر دیں گے اور ناسخ پر عمل کریں گے.
اگر ناسخ منسوخ بھی نہ ہو تو پھر حدیث کی سند دیکھیں گے کہ حدیث ضعیف ہے یا حسن یا صحیح. تو اگر ضعیف کے مقابلے میں حسن یا صحیح آ جائے تو ضعیف کو ترک کر دیں گے, حسن اور صحیح کو لے لیں گے. اب چلتے ہیں ان حدیث کی طرف جن میں رفع یدین کے کرنے کے اوپر آئی ہیں. سب سے پہلی حدیث حضرت نافع, آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ نماز پڑھتے ہیں اس طرح کہ آپ رکوع میں جاتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں, رکوع سے اٹھتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں, دوسری رکعت کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو تیسری رکعت میں بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ صرف اور صرف رکوع سے جاتے وقت اور اٹھتے وقت یہ حدیث موجود نہیں, بلکہ دوسری رکعت کے بعد تیسری میں رفع یدین کرنا بھی حدیث میں آیا ہے. اب غیر مقلدین حضرات جو ہیں وہ یہ نہیں کرتے. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بخاری شریف پر پورا عمل وہ بھی نہیں کرتے. دوسری حدیث جس میں سجدے میں رفع یدین کرنا آیا ہے, حضرت مالک بن حویرث آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ نے نماز کا طریقہ آپ سے روایت کیا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت بھی رفع یدین کرتے ہیں, رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرتے ہیں, تیسری رکعت کے بعد بھی رفع یدین کرتے ہیں, سجدے میں جاتے وقت بھی رفع یدین کرتے ہیں, سجدے سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرتے ہیں. اب ہمارا یہ کہنا نہیں ہے کہ حضور نے رفع یدین کیا ہی نہیں, ہم کہتے ہیں کہ حضور نے رفع یدین کیا, لیکن وہ تمام کی تمام صورتیں منسوخ ہیں صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کے سوا. آئیے اب آگے چلتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث موجود ہیں رفع یدین کے کرنے کے اوپر, وہ تمام کی تمام احادیث فعلیہ حدیث ہیں کہ حضور نے اس طرح کیا, کہ میں نے اس طرح دیکھا حضور کو. کوئی بھی قولی حدیث کوئی بھی نہیں دکھا سکے گا کہ حضور نے اس طرح فرمایا کہ تم رفع یدین کرو. برخلاف اس کے کہ ممانت والی حدیث جو ہم روایت کرتے ہیں کہ قولی حدیث بھی موجود ہیں, فعلیہ حدیث بھی موجود ہیں کہ حضور نے فرمایا ہمیں تم اس طرح کرو, رفع یدین نہ کرو, بلکہ تم رفع یدین نہ کرو. اب آپ کو قاعدہ یہ معلوم ہوگا کہ قولی حدیث جو ہوتی ہے اس کو فعلی حدیث پر ترجیح حاصل ہوتی ہے. قولی حدیث کو فعلی حدیث پر ترجیح ہونے کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ ہمارا مذہب جو ہے زیادہ مضبوط ہے. اب آگے چلتے ہیں. آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ دلائل کی کثرت پر اعتبار نہیں ہوتا. جتنے بھی دلائل دیے جاتے ہیں ان کی دلائل کی کثرت پر اعتبار نہیں کیا جاتا, بلکہ دلائل کی پختگی پر اعتبار کیا جاتا ہے. اگر آپ ایک جگہ 20 غیر عادل گواہ بٹھا لیں تو 2 عادل گواہ بٹھا لیں تو وہ 20 جو ہے نا وہ 2 عادل گواہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اسی طرح سینکڑوں ضعیف حدیث جو ہے نا وہ ایک صحیح حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سینکڑوں ضعیف حدیث ایک صحیح حدیث سے منسوخ کی جا سکتی ہیں. اب تمام محدثین جنہوں نے اپنی کتابوں میں حدیث کو ذکر کیا, انہوں نے رفع یدین کرنے کو بھی ذکر کیا, نہ کرنے کو بھی ذکر کیا. محدثین کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ہمیں بتانا کہ حضور نے اس طرح بھی کیا, حضور نے اس طرح بھی کیا. اب ناسخ حدیث بھی موجود ہیں اور منسوخ حدیث بھی موجود ہیں, لیکن ہم دیکھیں گے کہ جو منسوخ ہے اس پر عمل کیا جائے گا. اب آگے چلتے ہیں نسخ کے معنی کی طرف کہ نسخ کا معنی کیا ہے. نسخ کا لغوی معنی ہوتا ہے اٹھا دینا یا مٹا دینا. بغیر کسی تفصیل کے میں آگے بڑھوں گا کہ نسخ کی 4 اقسام ہیں. نسخ کرنا قرآن کی آیت کو قرآن کی آیت سے, نسخ کرنا قرآن کی آیت کو حدیث سے, نسخ کرنا حدیث کو حدیث سے, یا پھر نسخ کرنا حدیث کو قرآن کی آیت سے. تیسری قسم جو ہے حدیث کو نسخ کرنا حدیث سے. ہمارا موضوع یہ ہے, ہماری غلط یہ ہے. اس کی مثال ایک دیتا چلوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا, اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو, کہ اس میں زہد و تقویٰ ہے. اب حضور کا اس طرح فرمانا کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے پہلے ہمیں منع کیا تھا, حضور نے ہمیں پہلے منع کیا تھا, اب ہمیں حضور نے اجازت دے دی ہے, اب ہم اجازت دینے والی پر حدیث جو ہے اس پر عمل کریں گے. اسی طرح بے شمار حدیث موجود ہیں ممانت پر, لیکن میں صرف اور صرف ایک حدیث دے کر اجازت چاہوں گا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا, وہ جب نماز پڑھ رہے تھے اب تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے. تو حضور نے انہیں دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ کیوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں, ایسے جیسا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں, یہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں. اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا, حضور نے آگے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اب نماز میں سکون اختیار کرو. اب حضور کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ رفع یدین جو ہے یہ نماز میں پہلے مشروع تھا, لیکن بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا. لیکن اس حدیث پر غیر مقلدین حضرات ایک اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں
آپ نے ظہور ارشاد فرمایا نماز میں سکون اختیار کرو، اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح۔ اس میں یہ تو نہیں آیا کہ رکوع میں جاتے وقت ہاتھ نہ اٹھاؤ یا رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اور اسی طرح عیدین کی تکبیریں جو ہوتی ہیں آپ ان میں بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور دعائے قنوت جب آپ پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو اس کا جواب ہم اسی حدیث مبارکہ سے دیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح۔ اب اگر لغت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں کیا ہوتی ہیں، وہ اس طرح کہ جب ان کی دمیں ہلتی ہیں تو ساتھ ان کا جسم بھی ہلتا ہے۔ تو اب ہم یہ صورت دیکھیں کہ نماز میں کون سی صورت ایسی پائی جاتی ہے کہ جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو ساتھ ہمارا جسم بھی ہلے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، جاتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں یا رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ساتھ ہمارا جسم بھی ہلتا ہے۔ اسی طرح بے شمار حدیث موجود ہیں۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام جو ہیں ان تمام سے کسی سے بھی کوئی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے رفع یدین کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔